لنگڑی غیرت قسط نمبر 4۔ میں غلام نبی ٹھیکیدار کا شکریہ ادا کر کے بس اسٹینڈ سے باہر نکل آیا۔ واپسی کے راستے میں ASI جماعت علی نے مجھ سے پوچھا، ملک صاحب، معاملہ سلجھنے کی بجائے مزید الجھ گیا ہے، اب آپ کا کیا ارادہ ہے؟ ارادہ تو میرا ہمیشہ نیک ہی رہتا ہے جماعت علی، میں نے گمبھیر لہجے میں کہا، اور جہاں تک معاملے کا تعلق ہے وہ میرے خیال میں پہلے سے بہتر ہو گیا ہے۔ کم از کم اب میرے سامنے لائن آف ایکشن واضح ہو گئی ہے۔ آپ آئندہ کیا کرنا چاہتے ہیں؟ آئندہ میرے ٹارگٹ صحیح والا اور برے والا ہوں گے، میں نے پرخیال انداز میں جواب دیا۔ جب تک مبینہ لیاقت علی میرے قابو میں نہیں آ جاتا، صندوق کا راز منکشف نہیں ہو سکتا۔ ASI نے کہا، لیاقت علی نے ساہیوال سے میاں چنو تک ٹرین میں سفر کیا، پھر منہ دھونے کا بہانہ کر کے ٹرین سے اتر گیا۔ عزاباد بذریعہ بس وہ میاں چنو سے برے والا روانہ ہو گیا۔ اس سے تو یہی بات ظاہر ہوتی ہے کہ اس کا تعلق برے والا سے ہی ہے۔ اس سے قطعاً یہ بات ظاہر نہیں ہوتی، میں نے ٹھوس لہجے میں کہا، ممکن ہے وہ برے والا سے کسی دوسری بس میں بیٹھ کر کہیں اور نکل گیا ہو، یہ بھی ہو سکتا ہے وہ ساہیوال کا ہی رہنے والا ہو اور گھوم پھر کر واپس ساہیوال پہنچ گیا ہو۔ اس کے علاوہ تم ایک خاص بات کو نظر انداز کر رہے ہو۔ میں نے رک کر اس کی طرف دیکھا۔ ASI کی آنکھوں میں سوال تھا۔ میں نے سلسلہ کلام کو جاری رکھتے ہوئے کہا، لیاقت علی ساہیوال سے اکیلا ٹرین میں سوار نہیں ہوا تھا، بلکہ اس کے پاس ایک چوبی صندوق بھی تھا، ایک ایسا صندوق جس میں ایک جوان شخص کی ٹکڑے ٹکڑے لاش سیلوفین کی تھیلیوں میں پیک کر کے بند کر دی گئی تھی۔ میں نے ایک لمحہ رک کر جماعت علی اور خدا بخش لنگا کی جانب دیکھا اور اپنی بات جاری رکھتے ہوئے کہا، لیاقت علی نے خدا بخش کو بتایا تھا کہ وہ کسی شادی میں شرکت کرنے روہڑی جا رہا تھا۔ لیاقت کا منہ دھونے کے بہانے میاں چنو کے ریلوے اسٹیشن پر اترنا، بس میں بیٹھ کر برے والا کی جانب روانہ ہونا ایک ہی سلسلے کی کڑیاں ہیں۔ یعنی وہ صندوق میں بند خوفناک حقیقت سے اچھی طرح واقف تھا۔ اگر وہ سہون میاں چنو کے پلیٹ فارم پر رہ جاتا تو پھر پہلی فرصت میں اسے صندوق کے حصول کے لیے دوڑ دھوپ کرنا چاہیے تھی، کیونکہ وہ قول اس کے صندوق میں قیمتی کپڑے اور دوسری اشیاء بھری ہوئی تھیں، مگر فی الواقع ایسا دکھائی نہیں دیتا تھا۔ لیاقت علی نے خدا بخش کو روہڑی جانے کی جھوٹی کہانی سنائی۔ منہ دھونے کے بہانے میاں چنو کے اسٹیشن پر اترا اور بڑے ہی اطمینان کے ساتھ ایک بس میں بیٹھ کر برے والا روانہ ہو گیا۔ وہ ایک شاطر اور چالاک شخص ہے، ہمیں بڑی احتیاط سے اس پر ہاتھ ڈالنا ہوگا، مگر میں نے ڈرامائی انداز میں وقفہ دیا اور اپنی بات کو مکمل کر دیا، مگر اس پر ہاتھ ڈالنے سے پہلے اس کا سراغ لگانا بہت ضروری ہے۔ یہی تو مشکل ہے۔ ASI نے اپنی پیشانی مسلتے ہوئے عجیب سے لہجے میں کہا، لیاقت کا سراغ لگانے کے لیے ہمارے پاس کوئی اشارہ نہیں ہے، اشارہ تو ہمیں تلاش کرنا ہوگا، میں نے خیال افروز لہجے میں کہا۔ وہ کس طرح ملک صاحب؟ ASI نے استفسار کیا۔ وہ اس طرح، میں چلتے چلتے رک گیا اور کہا، ہم واپس بس اسٹینڈ جا رہے ہیں۔ کیوں؟ ASI نے سوال کیا۔ خدا بخش نے پوچھا، تھانے دار صاحب واپسی کی وجہ کیا ہے؟ وہ دونوں بھی میرے ساتھ ہی رک گئے تھے اور الجھن زدہ نظروں سے مجھے دیکھ رہے تھے۔ میں ان کی الجھن دور کرنے کی غرض سے کہا، میں 3464 کے ڈرائیور سے ایک خاص بات پوچھنا چاہتا ہوں۔ وہ دونوں مجھ سے اختلاف نہیں کر سکتے تھے، اس لیے خاموشی سے میرے ساتھ قدم اٹھانے لگے۔ چند منٹ بعد ہم دوبارہ ٹھیکیدار غلام نبی کے کمرے میں موجود تھے۔ وہ ہمیں دیکھتے ہی اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ ڈرائیور فتح محمد اور کنڈکٹر محمد نواز ابھی تک غلام نبی کے پاس ہی تھے، وہ بھی ہمیں دیکھتے ہی ٹھیکیدار کی تقلید میں ہینڈز اپ ہو گئے۔ وہ بھی ہمیں دیکھتے ہوئے ٹھیکیدار کی تقلید میں اسٹینڈ اپ ہو گئے۔ غلام نبی نے آگے بڑھ کر کہا، ملک صاحب حکم کریں۔ میں نے کہا، حکم شکم کچھ نہیں ہے غلام نبی، میں بس فتح محمد سے ایک سوال کرنے آیا ہوں۔ جی پوچھیں تھانے دار صاحب۔ فتح محمد ڈرائیور میری جانب متوجہ ہو گیا۔ میں نے پوچھا، فتح محمد، جس روز لیاقت علی نامی اس بدتمیز اور جھگڑالو شخص نے تمہاری بس میں سفر کیا تھا، اس دن تم لوگ کتنے بجے بورا والا پہنچے تھے؟ وہ کچھ یاد کرتے ہوئے بولا، تقریباً 4:30 بجے شام۔ کیا میاں چنو سے برے والے کا سفر 2.5 گھنٹے کا ہے؟ سفر تو اس سے کم وقت کا ہے جناب، فتح محمد نے جواب دیا، مگر اس روز راستے میں ایک جگہ بس خراب ہو گئی تھی جس کی وجہ سے بہت سا وقت ضائع ہو گیا۔ بس مجھے یہی معلوم کرنا تھا کہ مذکورہ روز تمہاری بس کتنے بجے بورا والا پہنچی تھی؟ میں نے اس بات میں سر ہلاتے ہوئے کہا، تم نے یہی بتایا تھا نا کہ لیاقت علی بس اسٹینڈ سے تھوڑا پہلے ہی ایک چوراہے پر اتر گیا تھا۔ فتح محمد نے کہا، یہ بات آپ کو کلینڈر علی نواز نے بتائی تھی؟ بہرحال یہی حقیقت ہے، لیاقت علی برے والا کی حدود سے پہلے ہی اتر گیا تھا۔ ہم ایک مرتبہ پھر میاں چنو کے بس اسٹینڈ سے باہر نکل آئے۔ ASI نے سوال کیا، ملک صاحب ان معلومات سے ہمیں کیا فائدہ پہنچ سکتا ہے؟ فائدے اور نقصان کا فیصلہ میں تھانے پہنچ کر کروں گا، میں نے ٹالنے والے انداز میں کہا۔ فی الحال تو تم یہ سمجھو کہ ہم واپس خانے وال جا رہے ہیں۔ میرے رویے سے ASI
समझ गया कि ऐसी बात ज़रूर है जो मैं खुदा बख्श लंगा की मौजूदगी में नहीं करना चाहता। मसलहत के तकाजे को समझते हुए उसने चुप साध ली। कुछ देर के बाद खुदा बख्श ने कहा, थानेदार साहब, मेरा ख्याल है आपको अब मेरी मज़ीद ज़रूरत तो नहीं होगी। खानेवाल से मैं सीधा कबीर वाला जाऊँगा। तुमने ये फ़ैसला किस तरह कर लिया कि मुझे तुम्हारी मज़ीद ज़रूरत नहीं रही? मैंने उसे कड़े तेवरों से घूरा। वो गड़बड़ाते हुए लहजे में बोला, वो जनाब, आप तो लियाकत के बारे में मालूम हो ही चुका है कि वो बूरे वाला गया था। इससे क्या साबित होता है खुदा बख्श, मैंने सरसराती हुई आवाज़ में कहा। मेरा मतलब है मेरी बात तो सच्ची साबित होगी। वो बेतरतीब लहजे में बोला, लियाकत अली मियाँ चन्नू के स्टेशन पर उतरा था। अब आगे वो कहाँ गया और क्यों गया है, इससे मेरा क्या ताल्लुक़? मैं तो इस मामले में बेकसूर हूँ जनाब। तुम्हारी बेगुनाही के बारे में मैं उस वक्त फ़ैसला करूँगा जब लियाकत अली मेरे हाथ आ जाएगा, मैंने हतमी लहजे में कहा। और जब तक ऐसा नहीं हो जाता तुम मेरी नज़रों के सामने रहोगे। अगर वाकई तुमने संदूक वाले मामले में मुलव्वस ना पाए गए तो फिर मैं तुम्हें बाखुशी जाने की इजाज़त दे दूँगा। जाने वो वक्त कब आएगा, वो मायूस भरे लहजे में बोला। मैंने कतियत से कहा, इंशाअल्लाह बहुत जल्द वो वक्त आएगा। उसी शाम हम अपने थाने खानेवाल पहुँच गए। जब खुदा बख्श को हवालात में आराम करने की गरज से पहुँचा दिया गया तो ASI मेरे कमरे में आकर आते ही मुस्तफसर हुआ। मलक साहब, मैंने महसूस किया है कि आप अपने दिल में एक लाहिया अमल तैयार कर चुके हैं। क्या मैं गलत महसूस कर रहा हूँ? मैंने उसके चेहरे पर निगाह जमाते हुए कहा, तुम्हारे सवाल का जवाब तो ये है कि बिल्कुल दुरुस्त तुम महसूस कर रहे हो जमात अली। मैं वाकई एक ख़ास लाहिया अमल तरतीब दे चुका हूँ। मुझे भी इस बारे में कुछ बताएंगे? ज़रूर बताऊँगा, मैंने नरम लहजे में कहा, क्योंकि तुम भी उससे मुतल्लिक ही हो। वो हमतन गोश हो गया। मैंने चंद लम्हे खामोश रहने के बाद खुनकार कर गला साफ़ किया और ठहरे हुए लहजे में ASI को अपनी प्लानिंग के बारे में बताना शुरू कर दिया। जमात अली, तुम कल सुबह 2 सिपाहियों के साथ बूरे वाला जाओगे। मैं तुम्हें बूरे वाला के थाना इंचार्ज के नाम एक खसूसी रुक्का भी लिख दूँगा। तुम्हें वहाँ जिस किस्म की भी मदद की ज़रूरत होगी वो तुम्हें मज़कूरा थानेदार पूरी कर देगा। तुम्हें वहाँ लियाकत अली के बारे में मुकम्मल मालूमात हासिल करना होंगी, चाहे इस काम में 1 से ज़्यादा दिन लग जाएं। इस दौरान में तुम बूरे वाला के थाना इंचार्ज के मेहमान रहोगे। मैं रुक्के में इस बात की वजाहत कर दूँगा। मैं चंद लम्हे सांस लेने को रुका, फिर अपना बयान जारी रखा। मैंने लियाकत अली का जो कलमी खाका बनवाया है, कल इसकी मज़ीद कापियाँ तैयार करवाऊँगा। एक कापी तुम अपने साथ लेकर जाओगे। याद रखो, इस काम में तुम्हें बहुत ज़्यादा मुहतात रहने की ज़रूरत है। मैं हर किस्म की एहतियात रखूँगा। जनाब ASI ने पुरवसूख लहजे में मुझे यकीन दिलाने की कोशिश की। मैंने कहा, एक बात का और ख्याल रखना, थाने में किसी को मालूम ना हो कि तुम कल कहाँ और किस मकसद से जा रहे हो, ये बहुत ज़रूरी है। मैं आपकी हदायत का पूरा ख्याल रखूँगा जनाब ASI, जमात अली ने कहा। मेरे साथ जाने वाले सिपाहियों को भी ऐसी ही एहतियात की ताकीद करना होगी। मैंने कहा, तुम्हारे साथ जवाद और वकार जाएंगे और मैं इन्हें हर बात पूरी तफसील से समझा दूँगा। तुम इसकी फ़िक्र ना करो। वो मुतमईन नज़र आने लगा। मैंने मज़ीद कहा, मैं कल साहिवाल जाऊँगा, मगर इससे पहले मुझे SP इलाका को रिपोर्ट करना है। साहिवाल जाने का फ़ैसला SP साहब से मिलने के बाद ही होगा। आपकी अदम मौजूदगी में थाने का इंतज़ाम और इंतज़ाम कौन संभालेगा? जमात अली ने तशवीशनाक लहजे में पूछा। मैंने तशफ़ी आमेज़ अंदाज़ में कहा, सब इंस्पेक्टर जमशेद राना खासा होनहार पुलिस अफसर है। मैं उसे तमाम अमूर समझा दूँगा। मुझे यकीन है कि वो तमाम मामलात संभाल लेगा। एक लम्हे के वक्फे से मैंने इजाफ़ा किया, वैसे ये ज़रूरी नहीं है कि मैं कल ही चला जाऊँ, और अगर गया भी तो शाम तक वापस आ जाऊँगा। देखें SP साहब क्या मशवरा देते हैं। उस रात हम काफ़ी देर तक नामालूम मकतूल और गुमशुदा कातिल के बारे में तबादला ख्याल करते रहे। फिर मैं आराम करने की गरज से अपने सरकारी क्वार्टर में चला आया। दूसरे रोज़ 9:30 बजे मैंने ASI को बुरे वाला रवाना कर दिया। इत्तेफाक से गुज़िश्ता रात सरकारी मुसव्वर थाने आ गया था और मैंने लगे हाथ रात ही में लियाकत अली के स्केच की एक कापी हंगामी तौर पर बनवा ली थी, जो ASI अपने साथ बुरे वाला ले गया था। मैंने कहानी के शुरू में बताया है कि यह वाक़या माह फरवरी के आखिरी अयाम में पेश आया था, ताहम मुझे बिल्कुल दुरुस्त तारीख़ याद नहीं रही। चुनाचे वाक़यात के तसलसल और तरतीब की खातिर हम वक़ूआ की तारीख़ 26 फरवरी मुकर्रर कर लेते हैं। ये एक फ़र्ज़ी तारीख़ होगी, मगर इससे इस मामले पर कोई मनफी असर नहीं पड़ेगा। इसके मुताबिक नामालूम शख्स की मौत 25 और 26 फरवरी की दरमियानी शब को वाक़या हुई थी। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट ने मौत का वक्त निस्फ शब के लगभग लिखा था। इस हिसाब से नामालूम शख्स की मौत वाक़े हुए 4 रोज़ गुजर चुके थे।
میں نے پروگرام کے مطابق ایس پی صاحب سے ملاقات کی اور اب تک کی اپنی کارگزاری سے انہیں آگاہ کیا۔ انہوں نے میری کارکردگی کو سراہا اور میرے ساتھ سہیوال جانے کی حمایت کرتے ہوئے کہا، صفدر حیات، میں آج ہی ساہیوال کے اعلیٰ سرکاری افسر سے اس سلسلے میں فون پر بات کروں گا۔ تمہیں اپنے کام میں اگر کہیں رکاوٹ محسوس ہو تو تم متعلقہ تھانے سے مدد حاصل کر سکتے ہو۔ تھینک یو سر، میں نے مؤدب لہجے میں کہا۔ انہوں نے پوچھا، تم ساہیوال کب جانا چاہتے ہو؟ میں نے کہا، سر آج کا آدھا دن تو گزر گیا، میں کل ہی جا سکوں گا، ممکن ہے کل تک ایس آئی کی طرف سے کوئی مفید اطلاع مل جائے۔ میں نے ایس پی صاحب کو ایس آئی کی بورا والا روانگی کے بارے میں تفصیلاً آگاہ کر دیا تھا۔ علاوہ ازیں میاں چنو کے بس اسٹینڈ سے حاصل ہونے والی معلومات کے بارے میں بھی بتایا تھا۔ ایس پی صاحب میرے کام سے مطمئن تھے۔ انہوں نے کہا، ٹھیک ہے، تم انہی خطوط پر تفتیش جاری رکھو، میں آج ہی ساہیوال بات کر کے تمہارے بارے میں بتا دوں گا، تم وہاں کسی قسم کے مسئلے سے دو چار نہیں ہوں گے۔ پھر ایس پی صاحب نے مجھے اس افسر کا نام اور عہدہ بھی بتا دیا جس سے وہ میرے بارے میں فون پر بات کرنے کا ارادہ رکھتے تھے۔ وہ واقعی ہمارے محکمے کے ایک اعلیٰ افسر تھے۔ میں نے مؤدب لہجے میں کہا، سر اگر آپ کو کوئی اعتراض نہ ہو تو میں پہلے اپنے طور پر ہلکے پھلکے انداز میں کام کا آغاز کرنا چاہتا ہوں۔ اگر کہیں مجھے دشواری محسوس ہوئی تو پھر میں بااختیار لوگوں سے مدد کی درخواست کروں گا۔ اوکے دیٹس رائٹ، وہ زیر لب مسکراتے ہوئے بولے۔ صفدر حیات، مجھے تمہارے جیسے پولیس افسروں پر ناز ہے۔ میں جانتا ہوں تم کسی بھی کیس کو حل کرنے کے لیے اپنی بہترین صلاحیتیں صرف کرتے ہو اور مجھے یہ بھی معلوم ہے کہ اکثر کامیابی تمہارے قدم چومتی ہے۔ وش یو گڈ لک۔ میں نے تھینک یو سر کہنے کے بعد انہیں سیلوٹ کیا۔ ایس پی صاحب نے بطور خاص مجھ سے پرجوش مصافحہ کیا اور میں ان کے دفتر سے باہر نکل آیا۔ ایس پی صاحب کے تعاون آمیز رویے نے میرا دل بڑھا دیا تھا۔ دل کے بڑھنے سے مراد اس کا سائز نہیں ہے بلکہ وہ حوصلہ ہے جو دل کے نہا خانوں میں پایا جاتا ہے۔ 3 مارچ کی صبح میں حوالدار میرداد کے ہمراہ سہیوال کے لیے خانے وال سے روانہ ہو گیا۔ وہ مارچ کی رات تک بورے والا سے کوئی اہم اطلاع نہیں آئی تھی، جس کا مطلب یہی تھا کہ اسے ایس آئی جماعت علی کو ابھی کوئی خاص کامیابی نصیب نہیں ہوئی تھی۔ ہم لگ بھگ دن 10 بجے سہیوال پہنچ گئے۔ میں نے حسب پروگرام اپنی تفتیش کا آغاز سہیوال کے ریلوے اسٹیشن سے کیا۔ اس وقت ہم دونوں سادہ لباس میں تھے۔ میں نے اسٹیشن ماسٹر سے اپنا تعارف کرایا اور تعاون کی درخواست کی۔ وہ سراپا تعاون نظر آنے لگا۔ میں حوالدار میرداد کے ہمراہ بکنگ کلرک کی جانب بڑھ گیا۔ وہ اس وقت فارغ ہی بیٹھا تھا۔ میرے پوچھنے پر اس نے اپنا نام عبدالخالق بتایا۔ اس کی عمر لگ بھگ 30 سال تھی۔ اسٹیشن ماسٹر کی ہدایات اس تک پہنچ چکی تھیں، اس لیے وہ پوری طرح میری جانب متوجہ تھا۔ میں نے اسے پہلا سوال یہی کیا، باؤ عبدالخالق، تمہاری یادداشت کیسی ہے؟ ٹکٹ بابو ہونے کے ناطے وہ باؤ عبدالخالق کے نام سے پکارا جاتا تھا۔ اس نے میرے سوال کا جواب دیتے ہوئے بتایا، میری یادداشت خیر سے ٹھیک ٹھاک ہی ہے۔ میں تمہاری ٹھیک ٹھاک کی یادداشت کا امتحان لینا چاہتا ہوں۔ میں نے اس کے چہرے پر نگاہ ڈالتے ہوئے کہا، 26 فروری کی دوپہر کو اس اسٹیشن سے ایک ٹرین کراچی کے لیے روانہ ہوئی تھی۔ مذکورہ ٹرین لاہور سے یہاں پہنچی تھی۔ ساہیوال ریلوے اسٹیشن سے اس ٹرین میں ایک مسافر سوار ہوا تھا۔ ظاہر ہے اس مسافر نے ٹکٹ بھی لیا ہوگا اور یقیناً تم سے ہی لیا ہوگا۔ اس بات کی میں پہلے ہی تسلی کر چکا تھا کہ وقوعہ کے روز پیر کے وقت ٹکٹ ونڈو پر عبدالخالق ہی کی ڈیوٹی تھی۔ عبدالخالق نے جذبات سے عاری لہجے میں کہا، ایسا تو ہوتا ہی رہتا ہے، میرا تو کام یہاں ٹکٹ دینا ہے اور مسافر ٹکٹ لے کر ہی ٹرین میں سوار ہوتے ہیں، اس میں میری یادداشت کا امتحان کہاں سے آ گیا جناب؟ تمہاری یادداشت کا امتحان یہ ہے کہ میں تمہیں اس شخص کو شناخت کرنا ہے۔ میں نے اس شخص کا نام، جس کا نام لیاقت علی ہے اور اس کے پاس سامان کی صورت میں لکڑی کا ایک صندوق تھا۔ وہ بولا، میں ٹکٹ دیتے ہوئے مسافروں کا نام نہیں پوچھتا اور نہ ہی ان کے سامان کو میں گہری نظر سے دیکھتا ہوں۔ میں نے کہا، لیاقت نامی شخص نے ساہیوال سے روڑی جنکشن تک کا ٹکٹ لیا تھا۔ وہ سوچ میں پڑ گیا۔ میں نے اس کی مشکل آسان کرتے ہوئے لیاقت علی کا قلمی خاکہ کھڑکی سے اندر کھسکا دیا اور کہا، اس تصویر کو دیکھ کر تمہیں کچھ یاد آ رہا ہے؟ وہ خاکے کو غور سے دیکھتے ہوئے بولا، شکل تو کچھ دیکھی ہوئی لگ رہی ہے لیکن یہ یاد نہیں رہا کہ اس شخص کو کہاں دیکھا ہے۔ اس کا مطلب ہے عبدالخالق۔ میں نے اسے مخاطب کرتے ہوئے کہا، تمہاری یادداشت ٹھیک ٹھاک نہیں ہے، یہ تصویری خاکہ اس مسافر لیاقت علی کا ہے۔ وہ کھسیانہ سا ہوتے ہوئے بولا، جناب میں پہلے ہی آپ کو بتا چکا ہوں کہ ٹکٹ دیتے ہوئے میں مسافروں کے حلیہ وغیرہ پر دھیان نہیں دیتا، مگر ابھی تھوڑی دیر پہلے تو تم نے کہا تھا کہ یہ شکل کچھ دیکھی ہوئی لگ رہی ہے۔ ہاں میں نے ایسا ہی کہا تھا۔ وہ تائیدی انداز میں سر ہلاتے ہوئے بولا، میں اب بھی یہی محسوس کر رہا ہوں، شاید میرا لاشعوری احساس ہو، میں اس احساس کی وضاحت کرنے سے قاصر ہوں۔ میں نے مذکورہ خاکہ عبدالخالق سے واپس لیتے ہوئے کہا،
تمہارے اس تعاون کا بہت بہت شکریہ عبدالخالق۔ میں ٹکٹ گھر کی کھڑکی سے مڑا ہی تھا کہ اپنے حق میں ایک دراز قامت کلی کو دیکھ کر چونک پڑا۔ میں نے واضح تک محسوس کیا کہ جب میں ٹکٹ کلرک عبدالخالق سے بات چیت کر رہا تھا اس وقت اس کلی کی پوری توجہ ہماری ہی طرف لگی ہوئی تھی، کیونکہ مجھ سے نگاہ ملتے ہی اس نے کہا، معاملہ کیا ہے باؤجی؟ آپ کس مسافر کے بارے میں پوچھ پرتیت کر رہے ہیں؟ ٹکٹ گھر کے اندر سے عبدالخالق کی آواز آئی۔ اس نے مذکورہ کلی کو مخاطب کرتے ہوئے کہا تھا، نظام الدین چاچا، اگر تم ان صاحب کی کچھ مدد کر سکتے ہو تو کرو، یہ کسی مسافر کے بارے میں پوچھ رہے ہیں جس کے پاس لکڑی کا صندوق تھا۔ کلی نے کہا، اسی وجہ سے میں آپ لوگوں کی طرف متوجہ ہوا تھا، آپ لکڑی کے کسی صندوق کا ذکر کر رہے تھے۔ پھر وہ مجھ سے مخاطب ہوا، آپ کیا معلوم کرنا چاہتے ہیں جناب؟ نظام الدین، میں اس مسافر کے بارے میں جاننا چاہتا ہوں۔ یہ کہتے ہوئے میں نے لیاقت علی کا خاکہ اس کے سامنے کر دیا۔ مورخہ 26 فروری کو اس نے ساہیوال سے روہڑی تک کا ٹکٹ لیا تھا اور دوپہر کے وقت ٹرین میں سوار ہوا تھا۔ اس کے پاس سامان کے نام پر لکڑی کا ایک صندوق اور ایک دستی تھیلا تھا۔ نظام الدین نے خاکہ مجھے واپس کرتے ہوئے پورے اعتماد لہجے میں کہا، جناب، مجھے اچھی طرح یاد ہے اس مسافر نے واقعی اس اسٹیشن سے اپنے سفر کا آغاز کیا تھا، مگر میں یہ نہیں جانتا کہ وہ روہڑی گیا تھا۔ ہاں، مجھے اتنا یاد ہے، میں نے اسے کراچی جانے والی ٹرین میں سوار کروایا تھا۔ میں نے ہی اسٹیشن کے باہر سے اس کا سامان اٹھا کر ٹرین تک پہنچایا تھا۔ نظام الدین کلی کے جواب نے مجھے حد درجہ اطمینان سے نوازا۔ میں نے کریدنے والے انداز میں کہا، نظام الدین، اس مسافر کا نام لیاقت علی ہے۔ تم اس شخص کے بارے میں کیا جانتے ہو؟ میں اس کے بارے میں زیادہ نہیں جانتا۔ کیا یہ شخص ساہیوال کا ہی رہنے والا ہے؟ میں یقین سے کچھ نہیں کہہ سکتا اس شخص کے بارے میں۔ تم یقین سے کس شخص کے بارے میں کہہ سکتے ہو؟ میں نے جھنجھلاہٹ آمیز لہجے میں سوال کیا۔ وہ معتدل انداز میں گویا ہوا، جناب، اس سلسلے میں تو میں مہر منظور کے بارے میں ہی یقین سے کچھ کہہ سکتا ہوں۔ مہر منظور حسین، میں نے چونکتے ہوئے لہجے میں دہرایا۔ بھئی، یہ مہر بیچ میں کہاں سے آ گئے ہیں؟ نظام الدین نے عام سے لہجے میں جواب دیا، جناب، مہر صاحب بیچ میں نہیں آئے، بلکہ وہ تو آپ کے مطلوبہ بندے کے ساتھ ریلوے اسٹیشن تک آئے تھے، یعنی لیاقت علی کے ساتھ۔ میں نے حیرت سے پوچھا، اگر مہر صاحب کے مہمان کا نام لیاقت علی ہے تو پھر یہی سمجھ لیں۔ نظام الدین نے پریقین لہجے میں جواب دیا۔ میں نے پوچھا، تم مہر منظور کے بارے میں کیا جانتے ہو؟ مہر منظور حسین مہر ظہور حسین کے اکلوتے بیٹے ہیں۔ نظام الدین نے بتایا، وہ یوسف والا کے مشہور ذمہ دار ہیں، وہاں ان کا ایک بہت بڑا ڈیری فارم بھی ہے۔ میں نے کہا، چاچا نظام الدین، تم نے تھوڑی دیر پہلے لیاقت علی کو مہر منظور کا مہمان کہا ہے، بھئی یہ کیا چکر ہے؟ کوئی چکر نہیں جناب، وہ سادگی سے بولا۔ میں نے جیسا سنا تھا ویسا ہی آپ کو بتا دیا، ذرا اپنی بات کی وضاحت کرو۔ وہ بولا، میں نے آپ کے مطلوبہ بندے کو مہر منظور کے ساتھ اسٹیشن کے باہر ایک سجے سجائے تانگے سے اترتے دیکھا تھا، ان کے پاس صندوق بھی تھا۔ جناب، ہم تو مسافر کو دیکھتے ہی پہچان لیتے ہیں، میں مہر صاحب کو تو جانتا تھا۔ میں نے یہی سمجھا ان کے ساتھ جو بندہ ہے اسے ٹرین پر چڑھانے آئے ہیں۔ میں سامان اٹھانے کے لیے آگے بڑھا، پھر مہر صاحب کو سلام کیا اور پھر سامان اٹھا لیا۔ میرے پوچھنے پر ہی مہر صاحب نے بتایا تھا کہ آپ کا لیاقت نامی بندہ مہر صاحب کا مہمان تھا۔ بس جی، اتنی سی بات ہے۔ وہ جسے اتنی سی بات کہہ رہا تھا وہ میرے لیے بہت بڑی بات تھی۔ اس نے تو میرے لیے مزید معلومات اور اطلاعات کا دریا بہا دیا تھا۔ میں نے اضطراری لہجے میں دریافت کیا، نظام الدین، کیا مہر صاحب لیاقت کو اسٹیشن پر چھوڑ کر واپس چلے گئے تھے یا ٹرین کے روانہ ہونے تک انہوں نے انتظار کیا تھا؟ وہ بولا، جناب، مہر صاحب ٹرین کے روانہ ہونے کے بعد یہاں سے رخصت ہوئے تھے۔ میں نے پوچھا، مہر منظور حسین یوسف والا میں کہاں رہتے ہیں؟ بس جی، وہ یوسف والا میں ہی رہتے ہیں۔ نظام الدین نے جواب دیا، مہر منظور حسین یوسف والا کی مشہور شخصیت ہیں، آپ کسی سے بھی ان کی حویلی کا پتہ پوچھ سکتے ہیں۔ ان معلومات کا بہت بہت شکریہ نظام الدین۔ میں نے کہا، خالی خلی سوکھے شکریہ سے کام نہیں چلے گا جناب۔ نظام الدین نے معنی خیز لہجے میں مجھے دیکھا۔ میں اس کی نگاہ کا یہی مطلب سمجھا کہ وہ مجھ سے کوئی انعام وغیرہ کا طلبگار ہے۔ میں اپنی جیب کی طرف ہاتھ بڑھا ہی رہا تھا کہ وہ جلدی سے بولا، آپ میرا مقصد نہیں سمجھے۔ جیب کی طرف اٹھا ہوا میرا ہاتھ رک گیا۔ میں نے سوالیہ نظر سے نظام الدین کو دیکھا اور کہا، پھر تم مجھ سے کیا چاہتے ہو؟ وہ بولا، مجھے صرف یہ بتا کر تسلی دے دیں کہ سب خیر خیریت ہے۔ میں نظام الدین کو صورتحال کی سنگینی سے آگاہ نہیں کر سکتا تھا، چنانچہ میں نے گول مول جواب سے کام چلایا، ابھی تک تو سب خیریت ہے چاچا، دعا کرنا آئندہ بھی خیریت ہی رہے۔ وہ اس بات میں سارے لانے لگا۔ میں نے اسے یوسف والا کا پتہ معلوم کیا، پھر ہم ساہیوال کے ریلوے اسٹیشن سے باہر آ گئے۔ نظام الدین کے بقول مہر ظہور حسین اور مہر منظور حسین یوسف والا کی مشہور و معروف شخصیات تھیں۔
میں نے یوسف والا پہنچ کر نظام الدین کے قول کو 100% درست پایا۔ حویلی میں میری ملاقات بڑے مہر صاحب کی بلا حضور ظہور حسین سے ہوئی۔ چھوٹا مہر صاحب یعنی منظور حسین حویلی میں موجود نہیں تھا۔ میں نے بڑے مہر سے چھوٹے مہر کے بارے میں استفسار کیا تو الٹا اس نے میرا ایک چھوٹا سا انٹرویو کر ڈالا۔ میں کون ہوں، کہاں سے آیا ہوں، منظور حسین سے مجھے کیا کام ہے، وغیرہ وغیرہ۔ میں چونکہ بڑے مہر کے لیے ناشناسا سا تھا، اسی وجہ سے اس نے مجھ سے اتنے سوال کر ڈالے تھے۔ میں نے تقاضائے مصلحت کو نبھاتے ہوئے خود کو چھوٹے مہر کا ایک درینہ شناسہ ظاہر کیا اور بتایا کہ میں بورا والا سے آیا ہوں، مقصد آمد محض ملاقات ہے، ایک مختصر ملاقات کے بعد واپس چلا جاؤں گا، وغیرہ وغیرہ۔ بڑے مہر نے میرے جواب سے مطمئن ہونے کے بعد مجھے بتایا کہ چھوٹا مہر مجھے ڈیری پر مل جائے گا۔ مجھے یہ بھی معلوم ہوا کہ چھوٹا مہر زیادہ تر ڈیری فارم پر ہی رہتا ہے، زیادہ تر راتیں بھی وہیں گزارتا ہے۔ ڈیری فارم حویلی سے زیادہ فاصلے پر نہیں تھا۔ تھوڑی دیر بعد ہم مذکورہ ڈیری فارم پہنچ گئے۔ مہر منظور حسین سے یہ میری پہلی ملاقات تھی۔ ظاہر ہے مجھے قطعاً نہیں پہچان سکتا تھا اور نہ ہی حوالدار امیر داد اس کے لیے شناسہ تھا۔ مہر منظور کی عمر 27 سال کے قریب تھی۔ اس کی صحت قابل رشک اور انداز خاصا خطرناک تھا۔ خطرناک ان معنوں میں کہ میں نے اس کی آنکھوں میں ایک خاص قسم کی بھوک محسوس کی تھی۔ عورت کی بھوک عورتوں کے شکاری افراد کی آنکھوں میں ایسی ہی چمک پائی جاتی ہے۔ اس کے چہرے کے تاثرات اور آنکھوں کی طبعی حالت سے میں نے اندازہ لگایا کہ وہ نشے کا عادی بھی تھا۔ الغرض مہر منظور حسین کے بارے میں میرا پہلا تاثر کچھ اچھا نہیں تھا۔ رسمی علیق سلیق کے بعد مہر منظور نے میری آمد کا مقصد جاننا چاہا تو میں نے کہا، مہر صاحب آپ ہمیں نہیں جانتے، مگر ہم ایک ایسے شخص کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں جو 25 اور 26 فروری کی درمیانی شب آپ کا مہمان رہ چکا ہے۔ اس کا نام لیاقت علی ہے۔ 26 فروری کی دوپہر آپ اسے گاڑی میں سوار کرانے بھی گئے تھے۔ میں نے اپنی بات کے دوران میں مہر منظور کے چہرے پر نگاہ رکھی۔ اس کے چہرے کے تاثرات میں نمایاں تغیر و تبدل نمودار ہوئے، تاہم میری بات کے اختتام تک وہ سنبھالا لے چکا تھا۔ اس نے گہری نظر سے سر تا پا میرا جائزہ لیا اور ٹھہرے ہوئے لہجے میں بولا، میں کسی لیاقت علی کو نہیں جانتا۔ میرے ذہن میں ایک امکان نے سر ابھارا۔ یہ ہو سکتا تھا کہ لیاقت علی اس شخص کا نام نہ ہو جو خدا بخش کو ٹرین میں ملا تھا۔ جس طرح خدا بخش نے اسے اپنا نام غلط اللہ دیتا بتایا تھا، بالکل اسی طرح اس شخص نے بھی اپنا غلط نام لیاقت علی بتایا ہو، در حقیقت اس کا نام کچھ اور ہی ہو۔ میں نے کہا، مہر صاحب میں آپ کی بات پہ یقین کر لیتا ہوں، آپ واقعی کسی لیاقت علی کو نہیں جانتے، لیکن اس بات سے تو آپ انکار نہیں کر سکتے نا کہ آپ 26 فروری کو دوپہر اپنے ایک مہمان کو ریلوے اسٹیشن چھوڑنے گئے تھے۔ جواب دینے سے پہلے چند لمحے اس نے سوچا، پھر گھمبیر آواز میں بولا، بھائی میرے ہاں تو مہمان آتے ہی رہتے ہیں، آئے دن میں ان مہمانوں کو اسٹیشن بھی چھوڑنے جاتا ہوں۔ آپ لوگوں کو اگر کوئی اعتراض ہے تو بتائیں، میں آپ کی مہمانداری اور مہمان نوازی پر کوئی اعتراض نہیں کر رہا مہر صاحب۔ میں نے مساہلت انداز میں کہا، ہم تو ایک خاص مہمان کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں جس کے پاس لکڑی کا ایک صندوق بھی تھا۔ میں اپنے ایسے کسی مہمان سے واقف نہیں ہوں۔ وہ اکھڑے ہوئے لہجے میں بولا، آپ کو شدید قسم کی غلط فہمی ہوئی ہے۔ میں نے محسوس کیا کہ جواب دیتے ہوئے وہ نگاہ چرانے کی کوشش کر رہا تھا، یہ اس کے چور ہونے کی دلیل تھی۔ میں نے اسے گھسنے کی صحیح کرتے ہوئے مضبوط لہجے میں کہا، مہر صاحب آپ اپنے ایک ایسے مہمان سے انکار کر سکتے ہیں جس کے پاس لکڑی کا صندوق تھا، کیونکہ ایک کلی چاچا نظام الدین اس حقیقت کا گواہ ہے کہ آپ 26 فروری کی دوپہر اپنے مذکورہ مہمان کو ٹرین پر بٹھانے ریلوے اسٹیشن پہنچے تھے۔ اس کے چہرے پر ایک رنگ سا آ کر گزر گیا۔ میں نے محسوس کیا نظام الدین کے ذکر پر وہ تھوڑا جذبز ہوا تھا، تاہم جلدی اس نے اپنے چہرے کے تاثرات پر قابو پا لیا اور ٹھوس لہجے میں بولا، چاچا نظام الدین نامی جس کلی کا آپ نے ذکر کیا ہے، یقیناً اس کی نظر کمزور ہو گئی، ورنہ وہ اس قسم کی اوٹ پٹانگ بات نہ کرتا۔ ایک لمحے کو رک کر اس نے کہا، اگر اس کی نظر کمزور نہیں ہوئی تو پھر یقینی طور پر اس کا دماغی توازن درست نہیں ہوگا۔ میں نے ایک اور زاویے سے وار کیا، مہر صاحب مبینہ لیاقت علی ساہیوال کے ریلوے اسٹیشن سے روہڑی جانے کے لیے ٹرین میں بیٹھا تھا اور اسٹیشن تک اس کو پہنچانے والے بھی آپ تھے۔ کچھ یاد آیا آپ کو؟ وہ ڈٹائی سے بولا، میری یادداشت بالکل درست ہے، مگر لگتا ہے آپ کسی غلط جگہ پر آ گئے ہیں۔ میں نہ تو کسی لیاقت علی کو جانتا ہوں اور نہ ہی کسی ایسے شخص کو جس کے پاس لکڑی کا صندوق بھی تھا اور اسے میں ریلوے اسٹیشن پر چھوڑنے گیا ہوں۔ مہر منظور کی ڈٹائی سے میں نے اندازہ لگا لیا کہ وہ صریحاً جھوٹ بول رہا تھا اور اس جھوٹ کے پیچھے بہت کچھ چھپانے کی کوشش کر رہا تھا۔ میں نے تمام حجت کے طور پر آخری وار کیا، کہ اس شخص کو بھی پہچاننے سے انکاری ہیں مہر صاحب؟ اس سوال کے ساتھ ہی میں نے مبینہ لیاقت علی کا خاکہ مہر منظور حسین کے سامنے کر دیا۔ خاکے پر نظر پڑتے ہی اس کی آنکھوں میں شناسائی کی چمک نمودار ہوئی،
تاہم دوسرے ہی لمحے اس کی آنکھوں کا رنگ اور لہجے کا ڈھنگ بدل گیا۔ اس نے غصیلے انداز میں غرا کر کہا، میں آپ کو کتنی بار بتاؤں کہ اس شخص یعنی آپ کے لیاقت علی سے میرا دور کا بھی واسطہ نہیں ہے۔ آپ بار بار ایک ہی سوال کیوں کر رہے ہیں؟ ایک لمحے کے توقف سے اس نے جارحانہ انداز اختیار کرتے ہوئے پوچھا، آپ کون ہوتے ہیں مجھ سے کچھ پوچھنے والے؟ آپ تو پولیس والوں کی طرح تفتیش کرتے پھرتے ہیں، آخر آپ ہیں کون؟